ایمانیات، عبادات، معاملات اور اخلاق ان چاروں سے متعلق ہے جن پر پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منحصر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، جس میں تعلیم کا حکم آیا، اور سب سے آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نازل ہوئی جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ گویا بتلا دیا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہے، آپ پر سلسلہ نبوت کا ختم ہو چکا، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ذات سے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو پیغام آپ کے ذریعے سے آیا وہ پہلا اور آخری پیغام ہے، جو کالے اور گورے کے لیے، امیر اور غریب کے لیے، بڑے اور چھوٹے کے لیے، عرب اور عجم کے لیے، سب کے لیے عام ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے، تمام دنیا کا پروردگار ہے، اسی طرح آپ کی ذات رحمت للعالمین ہے، تمام دنیا کے لیے رحمت ہے، اور آپ کا پیغام بھی تمام دنیا کے لیے ہے، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے مگر نصیحت تمام دنیا کے لیے۔ گویا آپ تمام دنیا کے لیے نذیر ہو کر آئے۔ جہاں تک اللہ کی سلطنت ہے وہاں تک آپ کی پیغمبری کی وسعت ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، کہہ دیجئے اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت اس کی ہے۔ گویا آپ تمام انسانوں کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے قیامت تک کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کامل، دائمی اور عالمگیر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری دائمی اور عالمگیری پیغام کیا ہے، جس نے تمام مذاہب کی تکمیل کی اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کو مکمل کر دیا اور اللہ کی نعمت کو تمام کر دیا؟ تو وہ پیغام کیا ہے؟ تو اس کے لیے جاننا چاہیے کہ ہر مذہب کے دو جز ہیں، ایک جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور دوسرا جس کا تعلق انسان کے بقیہ جسم اور مال و دولت کے ساتھ ہے۔ پہلے کو ایمان اور دوسرے کو عمل کہتے ہیں۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور عمل کا تعلق باقی جسم سے۔ پھر عمل کے تین حصے ہیں، ایک کا تعلق اللہ سے ہے جس کو عبادات کہتے ہیں، دوسرے کا تعلق انسان کے باہمی کاروبار کے متعلق ہے جس کو معاملات کہتے ہیں، اور تیسرے کا تعلق باہمی روابط اور تعلق اور معاشرت جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا انحصار ایمانیات، عبادات، معاملات اور اخلاق ان چاروں پر منحصر ہے۔ پہلے نمبر پر ایمانیات ہے، اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ایمان جڑ کی بنیاد ہے، جڑ کیسی ہے؟ جڑ جتنی مضبوط ہوگی درخت پھل اور پھول دے گا، اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسول پر جو ہدایات اور تعلیم نازل ہوئی، خود رسول اللہ کا بھی اس پر ایمان ہے اور سب مؤمنوں کا بھی ہے۔ یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لاؤ پھر اس پر ثابت قدم رہو، کیونکہ اصل ایمان ہے۔ دیکھیں، ارکان اسلام میں سے بھی سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو بھی اللہ اور اس کے ملائکہ، اس کی کتاب اور اس کے رسول اور یوم آخرت سے کفر کرے، یعنی ان پر ایمان نہ لائے، وہ بہت ہی زیادہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ایمان ہے۔ آج جتنی خفیہ طاقتیں ہیں وہ اگر ہم سے ڈرتی ہے تو ہمارے ایمان کے بدولت۔ صحابہ کی مثال ملتی ہے، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جب انہیں کہا جاتا ساری دنیا تمہارے خلاف ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا۔ آج دنیا ہمارے ایمان کے خوف سے ڈرتی ہے اور ہمارے ایمان کے خراب کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دوسرے نمبر پر عبادات ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔
ان کے اوقات کا ذکر کیا، ان کے آداب کا ذکر کیا، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے دنیا میں صرف اسلام میں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ تعلیم اور اصول کے ساتھ ساتھ اپنا عملی نمونہ بھی آپ نے پیش کر دکھایا۔ نماز کا آیا تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ امت پر 5 نمازیں فرض ہے، لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ آپ فجر کے بعد اشراق کی نماز پڑھتے تھے، پھر چاش کی نماز پڑھتے تھے، مغرب کے بعد اوابین اور رات میں تہجد پڑھتے تھے، یعنی خود کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ روزے کی مثال لے لیجئے، مہینہ صرف رمضان کا ایک فرض ہے، لیکن اپنی کیفیت کیا ہے؟ پورے سال میں آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کے آپ روزے رکھتے تھے، شعبان اور رجب کا مہینہ پورے مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور خیرات کو دیکھ لیجئے کہ زکوٰۃ ہمارے لیے حکم ہے 2.5% کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل دیکھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ تو مصیبت زدہ کی مدد کرتے تھے، فقیروں کو اپنے کمائی میں شریک کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، اور گھر میں کچھ چھوڑتے ہی نہیں تھے، جو آتا سارا اللہ کے نام پر لوٹا دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ہجرت کے بعد کی زندگی، غزوات اور فتوحات میں کتنا مال آیا، لیکن سب فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، اوروں کے لیے تھا، گھر میں فاقے چلتے تھے۔ آپ اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی اتنی مشقت، تو آپ فرماتے افلا یکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ آپ کی عبادت کی کیفیت ہے۔ پھر تیسرا حصہ معاملات یا مملکت اور معاشرت کے قوانین کا ہے، تو آپ کے معاملات دیکھیں، آپ نے تو نبوت سے قبل بھی جب تجارت کی اس میں فائدہ، نبوت سے قبل آپ کو ملک والے امین، مکے والے امین اور صادق کہتے تھے، نبوت کے بعد آپ کی تعلیمات تاجروں کے لیے، معاملات کے لیے کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، بے حلال سود حرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے اصول بتایا، التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر، امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جو معاملات کو صاف رکھے اللہ اسے کامیابی عطا کرے گا۔ اپنے معاملات میں امانت داری اور دیانتداری کو لے کے آؤ، حلال کاروبار اپناؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ چوتھے نمبر پر اخلاقیات، معاشرت، زندگی گزارنے کا طریقہ، چاہے گھر والوں کے ساتھ ہو تو آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے بیوی بچوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ باہر کے اخلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہوں۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق خوبیوں کو کمال تک پہنچاؤں۔ گویا اخلاق کی اصلاح اور مکارم اخلاق کی تکمیل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاص مقاصد بعثت میں سے ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور باری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، کیونکہ انسان باہر کی زندگی میں جس سے ملتا ہے سب سے پہلے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ کاروبار ہو، معاملات ہو، ملنا جلنا جس سے ہو، تو اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو اچھے اخلاق کے لیے دعا سکھلائی ہے۔ فرمایا اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے، اے اللہ میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ گویا یہ 4 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے معاملات کو درست فرمائے، اور ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے۔